یہ اصل میں اس واقعے کا تذکرہ ہو رہا ہے جب کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی گئی۔ اس کے بعد کے بعض مواقع واقعات جو ہے وہ تو 7ویں رکوع میں آ چکے ہیں، لیکن یہ کہ اب جو تذکرہ ہو رہا ہے کہ آخر کار اللہ تعالیٰ نے پھر جب وہ تورات دے کر پھر ایک قول و قرار دیا ہے بنی اسرائیل سے، اور یہ اس وقت دامن طور میں اس وقت ان کا ڈیرا تھا۔ مصر سے نکلنے کے بعد جو بھی یہ صحرائے سینا کے اندر یوں سمجھیے کہ سینائی پیننسولا جو ہے یہ ٹرائنگل ہے، جیسے ہندوستان جو ہے جنوبی ہند وہ ایک ٹرائنگل بن جاتا ہے، تو جیسے اس کی لوئسٹ ٹپ ہے اسی طریقے سے یہ جو ایک جزیرہ نما کہہ لیجئے اور سینائی پیننسولا جو ہے اس کی جو جنوبی ٹپ ہے یہاں پر وہ کوہ طور ہے، یہاں پر پڑاؤ رہا ہے، اور یہیں سے پھر بلائے گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر، اور وہاں پھر تورات انہیں دی گئی، واپس آئے ہیں۔ اب اس کے بعد جب قول و قرار ہو رہا ہے، اس لیے کہ تورات دی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن اصل میں تو دی گئی ہے بنی اسرائیل کے لیے۔ اب ان سے قول و قرار لیا جا رہا ہے کہ تم اس کی پابندی کرو گے، مضبوطی سے تھامو گے، اس شریعت کو جو ہے اپنی زندگی میں لاگو کرو گے۔ اس قول و قرار کے وقت اللہ تعالیٰ نے خاص جو ہے شکل یہ کی کہ ایک رعب پیدا کرنے کے لیے، ان کے دلوں کے اندر خشیت پیدا کرنے کے لیے پہاڑ کو ان کے سروں پر بلند کر دیا۔ یہ معاملہ ذرا میں چاہتا تھا، وہ بات رہ گئی کہ ایک اصولی بات میں یہاں، چونکہ آج کے درس میں کئی واقعات آئیں گے جو خرق عادت ہے، عام طور پر ہونے والی باتیں نہیں ہیں۔ پورے پہاڑ کو لوگوں کے سروں پر اٹھا دینا، انسانوں کو بندروں کی شکل میں مشق کر دینا، یا جیسے آگے ایک واقعہ آئے گا کہ ایک مقتول کو ایک تھوڑی دیر کے لیے زندہ کر دینا تاکہ وہ اپنے قاتل کا پتہ بتا دے۔ یہ سارے واقعات وہ ہیں کہ جو خرق عادت جنہیں ہم کہتے ہیں، عام طور پر ایک لفظ ہمارے ہاں معجزے کا استعمال ہوتا ہے، لیکن معجزہ جو ہے وہ ایک خاص قسم کا خرق عادت ہے۔ عادت سے مراد ہے جو نیچرل لاز ہیں اس دنیا کے، جو گورن کر رہے ہیں، فزیکل کیمیکل لاز جس سے یہ دنیا چل رہی ہے، لاز آف دی نیچر۔ جہاں کہیں بھی وہ لا آف دی نیچر کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے، جیسے کہ پانی اپنی سطح برقرار رکھتا ہے، یہ لا آف دی نیچر ہے، لیکن یہ کہ حضرت موسیٰ کا عصا جو ہے سمندر پر پڑا اور دریا جو ہے یا سمندر پھٹ گیا، دو حصوں کے اندر بالکل دو ٹیلوں کی طرح دو حصے کھڑے ہو گئے۔ یہ خرق عادت ہے۔ خرق کے معنی پھاڑ دینا، کاٹ دینا، توڑ دینا۔ اخرقتھا لتغرق اہلھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہوا تھا حضرت خضر کے ساتھ، تو انہیں جب کشتی کو حضرت خضر نے کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا تھا، تو وہاں وہ لفظ آتا ہے خرقتھا لتغرق اہلھا، آپ نے کشتی کا جو ایک تختہ توڑ دیا۔ کیا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اس کشتی میں جو لوگ سوار ہیں انہیں غرق کر دیں؟ تو خرق کہتے ہیں پھاڑ دینا، توڑ دینا، اور خرق عادت یعنی جو لاز آف دی نیچر ہیں انہیں پھاڑ دینا، توڑ دینا۔ عام عادی قانون کے برعکس کوئی شے ظہور میں آئے گی اسے خرق عادت کہیں گے۔ وہ خرق عادت جب کبھی نبی کے ہاتھ سے ہوتا ہے اور دعوے کے ساتھ ہوتا ہے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ بنا ہے اعجاز سے، کسی کو عاجز کر دینا، عاجز کر دینا، بے بس کر دینا۔ معجزہ وہ چیز ہے جو مخالفین کو بے بس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خرق عادت کسی نبی کے ذریعے سے ظاہر ہوتا تھا۔ جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ ہم مان لیں گے آپ کو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اگر ہماری نگاہوں کے سامنے ابھی سامنے چٹان میں سے ایک گابھن اونٹنی برآمد ہو جائے، یہ ہمارا مطالبہ ہے، یہ معجزہ آپ دکھا دیجیے۔ یہ گویا کہ یہ ایک نشانی انہوں نے طلب کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی بات مان لی اور وہ گابھن اونٹنی جو ہے برآمد ہو گئی۔ اب گویا کہ وہ عاجز آ گئے، اب ان کے پاس کوئی اب دلیل نہیں تھی، کوئی بہانہ نہیں تھا کہ حضرت صالح کی دعوت کو وہ رد کر سکے۔ تو معجزہ وہ خرق عادت ہے جو کوئی نبی یا رسول دعوے کے ساتھ دکھاتا ہے۔ عام خرق عادت عام لوگوں کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی، جنہیں ہم کرامات کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے بعض اوقات ایسی چیز ظاہر کروا دیتے ہیں کہ جو عام حالات میں سمجھ میں نہیں آتی، اس کی کوئی توجیہ ممکن نہیں ہے، تو اس کو کسی بھی غیر نبی کے لیے اسے کرامات کہا جاتا ہے۔ وہ کرامت ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی عزت اور اعزاز کے لیے اس کے ذریعے سے کوئی ایسی شے ظاہر کر دے، لیکن اس میں کبھی دعویٰ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ جو نبی کا معاملہ ہوتا ہے وہ تو پھر مطالبے کے مطابق اور دعوے کے ساتھ کہ یہ میں جو پیش کر رہا ہوں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوے کے ساتھ دو نشانیاں پیش کی، اپنا عصا ہے اور اپنا وہ جو آپ کا دست مبارک جو ہے وہ ید بیضا اور عصا موسیٰ، یہ دو معجزے، یہاں تک کہ مقابلہ کرنے کا معاملہ ہوا ہے اور جادوگروں سے آپ نے مقابلہ کیا، وہ دعوے کے ساتھ ہوتا ہے۔
لیکن اولیاء اللہ کی کرامات میں کہیں کوئی دعویٰ نہیں ہوتا، کہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ ہم نے اپنے اختیار سے کیا یا دعوے کے ساتھ ہم اس کو پیش کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ جو خرق عادت کے واقعات آ رہے ہیں بنی اسرائیل کی تاریخ میں، تو ہمارے جدید مفسرین کا رجحان میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ان کی کسی نہ کسی طرح سے کوشش کرتے ہیں کوئی ایسی تعویل ہو جائے کہ جو عام جو فزیکل لاز ہیں ان کے مطابق نظر آئے، اس سے ہٹ کر نظر نہ آئے۔ یہ در حقیقت رجحان میرے نزدیک بنیادی طور پر غلط ہے اگر اصولی طور پر ایک بات سمجھ لی جائے، اور وہ بات یہ ہے کہ نسل انسانی کے دوران کا جو بھی ارتقاء ہوا ہے ذہنی، اس کے دوران اللہ کا یہ معاملہ جو ہے اصول کے اعتبار سے سامنے رکھیے کہ جب کہ ابھی نسل انسانی بحیثیت مجموعی عہد طفولیت میں تھی ذہنی اعتبار سے، تو اس وقت جو ہے ان کے لیے عقل اور حکمت کی باتوں کو سمجھنا ممکن نہیں تھا۔ ابھی وہ ذہنی اعتبار سے میچور نہیں تھے، ابھی بحیثیت مجموعی نوع انسانی اس سطح پر نہیں پہنچی تھی کہ انہیں برہان کے ذریعے سے، دلیل کے ذریعے سے، عقل کے ذریعے سے ان کو وہ بات سمجھائی جا سکے کہ جو بات انسان جو ہے وہ بہرحال ایک میچور ذہن کا انسان سمجھ سکتا ہے۔ لہٰذا ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا تھا کہ ایسی ہی چیزیں، اگرچہ اس کو بلا تشبیہ سمجھیے، یہ تشبیہ جو ہے یہاں مناسب نہیں ہے، بچوں کے لیے کھلونے ہوں گے، بچوں کو کھیلنے کے لیے کھلونے دیے جائیں گے، تو جب کہ ابھی نسل انسانی بحیثیت مجموعی اہل طفولیت میں ہے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو ایسے خرق عادت چیزوں کے ذریعے ہی سے صحیح راستے کی طرف، حق کی طرف، بھلائی کی طرف راغب کرنے کا معاملہ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ابتدا میں یہ تھا کہ جب کوئی قربانی پیش کرتا تھا تو اس قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ، ایک شعلہ جو ہے اترتا تھا، اور وہ شے جو بھی پیش کی گئی ہے اللہ کی جناب میں اسے بھسم کر دیتا تھا، جلا کر راکھ کر دیتا تھا۔ یہ علامت تھی اس بات کی کہ اللہ نے تمہاری قربانی قبول کر لی۔ سورہ مائدہ میں جو تذکرہ ہے حضرت آدم کے دو بیٹوں نے، اذ قربا قربانا فتقبل من احد ولم يتقبل من الاخر، ایک کی قبول ہو گئی دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ کیسے معلوم ہو گیا؟ اس لیے کہ وہ نشانی موجود تھی۔ آج ظاہر بات ہے کہ ہم بھی قربانیاں دیتے ہیں، باقی اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کی قربانی اللہ نے قبول کی ہے، یا کہ انسان کا اپنا دل جو ہے گواہی دے سکتا ہے، اور یا یہ کہ اللہ کے علم میں ہے بس۔ لیکن یہ کہ اس وقت اس طریقے سے ایک باقاعدہ علامت ظاہری کے ذریعے سے اس کی قبولیت کا اعلان ہو جاتا تھا۔ اسی طرح کا معاملہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حصی معجزہ کوئی نہیں دیا گیا، اس لیے کہ اب نسل انسانی جو ہے وہ عہد طفولیت سے نکل چکی ہے، میچور ہو چکی ہے، بالغ ہو چکی ہے، عاقل ہو چکی ہے۔ لہذا حضور کا سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن ہے، یہ مانوی معجزہ ہے، یہ حصی معجزہ نہیں ہے۔ حصی معجزے کے جو آنکھوں سے دیکھے جائیں خرق عادت کے واقعات، وہ تو چوٹی کے وہ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دیے گئے، اس سے آگے کوئی حصی معجزہ ہو ہی نہیں سکتا۔ گارے سے ایک پرندے کی شکل بنائی، پھونک ماری، اڑتا ہوا پرندہ ہو گیا۔ آپ سمجھیے خلق حیات، اب اس سے آگے کون سی بات ہوگی؟ یا مردہ لاش پڑی ہے، قم باذن اللہ کہا ہے اور وہ کھڑا ہو گیا، اب اس سے آگے کون سا معجزہ ہوگا؟ احیاء موتا، خلق حیات۔ ایک بالکل مادر ذات جو ہے وہ اندھا ہے، پیدائشی اندھا ہے، اس کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا ہے اور وہ اس کی آنکھیں دیکھنے لگ گئی، اس کی جو بھی بصارت ہے وہ اسے مل گئی۔ یا کوڑھی ہے، ہمیشہ کا مریض کوڑ کے اندر مبتلا، اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اس کا کوڑ ختم ہو گیا۔ یہ جو معجزات ہیں، حصی معجزات کہ جو آنکھوں سے دیکھے جا سکے، یہ چوٹی کے وہ ہیں جو حضرت مسیح کو دیے جا چکے۔ اور اس کے ساتھ نوٹ کر لیجئے حضرت مسیح کا انجیل میں قول ہے کہ جہاں تک عقل و حکمت کی باتیں ہیں ان کے بارے میں خود فرما گئے اپنے لوگوں سے، حواریین سے، ابھی مجھے تم سے اور بھی باتیں کہنی تھیں لیکن ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے۔ جب وہ فارقلیت آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کی پیشن گوئی کے لیے ہے، پیراکلیٹ یا پیریکلوٹوس، یہ مختلف الفاظ بدلتے رہے ہیں وہ لوگ، لیکن یہ کہ یہ لفظ جو ہے موجود ہے۔ جب وہ آئے گا تو تمہیں سب کچھ بتائے گا، یعنی 600 برس ابھی باقی ہیں تمہاری میچورٹی میں، نسل انسانی کی بحیثیت مجموعی عقلی بلوغ کے اندر ابھی 600 برس باقی ہیں۔ جب محمد آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ساری دانائی کی باتیں اور عقل اور حکمت کی ساری باتیں، یہی وجہ ہے کہ 4 جگہ قرآن مجید میں، کم سے کم 3 جگہ حکمت کی تعلیم کو حضور کے جو افعال چہارگانہ ہیں ان میں آخری کہا گیا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ تعلیم حکمت جو ہے یہ گویا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا سب سے اونچا مرحلہ ہے۔ یہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ اسپیشلائزیشن ہے،
یہاں تو یوں یہ تخصص کا درجہ جو ہے اس امت کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کا وہ درجہ حکمت ہے، اس لیے کہ اب نسل انسانی بحیثیت مجموعی اتنی میچور ہو چکی ہے۔ لہذا اس قسم کے واقعات میں خرق عادت چیزوں کی توجیہ کرنے کی، دائیں سے بائیں سے ادھر سے ادھر سے توڑ مروڑ کے، یہ جن کے ہاں بھی آپ پائیں، اگر اس اصول کو دیکھ لیں کہ اس دور میں یہ باتیں ہوتی تھیں اور اس وقت نسل انسانی ابھی چونکہ ذہنی طور پر بلوغ کے اس مرحلے کو نہیں پہنچی تھی، لہذا خرق عادت ہی کے ذریعے سے انہیں زیادہ مائل کرنا حق کی طرف اور سیدھے راستے کو اختیار کرنے کی طرف، یہ وہ معاملہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب انہیں شریعت دی گئی، کتاب دی گئی، اب جب ان سے قول و قرار لیا گیا تو اس وقت کوہ طور کو ان کے سروں پر معلق کر دیا گیا۔ اب اس کی بعض مفسرین نے تعویل کی ہے کہ بس زلزلہ سا آیا تھا اور زلزلے کی وجہ سے انہیں ایسا محسوس ہوا تھا کہ شاید یہ پہاڑ ہم پر گر جائے گا، حالانکہ جو الفاظ ہیں وہ اس قدر کھلے ہیں کہ ان میں اس قدر کی اس قسم کی تعویل کرنا، جیسے بعض لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے جو سمندر پھٹا تھا، اب وہ ان کو بھی کہا انہوں نے کہ یہ ایک مد و جزر کا معاملہ تھا، جیسے کہ جوار بھاٹا ہوتا ہے، اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ اور ان کی قوم آئے وہاں ساحل پر تو وہ سمندر اترا ہوا تھا، خشکی نکلی ہوئی تھی، وہ پار کر گئے، لیکن جب فرعون اور اس کا لشکر آئے تو اب وہ جو ہے وہ مد پر تھا، وہ جزر کے بجائے اب مد پر آ گیا تھا، غرق ہو گئے۔ لیکن یہ توجیہ کرنا، جبکہ قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں فَانْفَلَقَ الْبَحْرُ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ ایسے ہو گیا جیسے کہ ایک چٹان کے مانند کھڑا ہو۔ یہ الفاظ ہیں قرآن کے۔ اب یہ الفاظ اس تعویل کے متحمل نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے یہ الفاظ جو ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے اٹھا لیا تمہارے سروں کے اوپر پہاڑ کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور ہم نے کہا ان سے کہ اب پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ، تھامو اسے، تمسک اس کے ساتھ تمہارا تمسک ہونا چاہیے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اس کتاب جو تمہیں دی جا رہی ہے تورات، یاد رکھو اسے، مستحضر رکھو اسے حرز جان بناؤ، اسی کے مطابق تمہیں عمل کرنا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو یا تم تقویٰ کی روش اختیار کر سکو۔ یہ بات بھی نوٹ کیجئے، قرآن مجید میں جیسا کہ بارہا میں نے کہا ہے، اہم مضامین کم سے کم 2 جگہ ضرور آئیں گے۔ اب دیکھیے اس کی مثال نوٹ کر لیجئے، یہی مضمون سورہ اعراف کی آیت نمبر 171 میں آیا ہے، وہاں ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَكُمْ، جبکہ ہم نے اٹھا لیا پہاڑ کو ان کے اوپر، كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ، جیسے کہ سائبان ہو۔ اب دیکھیے یہاں جیسے وہ آیت ہے کَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، دونوں حصے سمندر کے ایسے ہو گئے جیسے کہ چٹانیں ہیں بڑی بڑی، چٹانوں کی طرح وہ سمندر جو ہے وہ پانی منجمد کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کو قدرت حاصل ہے۔ اصولی بات تو یہ ہے کہ یہ قوانین فطرت اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ان کو بنا کر اللہ تعالیٰ جو ہے معطل نہیں ہو گیا، اس کی قدرت جو ہے سلب نہیں ہو گئی، وہ یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے پابند ہو گیا اپنے قانون کا، وہ جب چاہے قانون توڑ کر اپنے خصوصی اختیار سے جو چاہے ظاہر کر دے، جو چاہے جو اس کا جو ہے ظہور فرما دے۔ اس اصول کو جان لیجئے تو پھر یہ کہ کہیں الجھن نہیں ہوگی۔ وہاں بھی اسی لیے اس تعویل کا راستہ روک دیا، کَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، دونوں حصے ایسے ہو گئے جیسے کہ بڑی چٹانیں ہوں۔ اب یہاں بھی دیکھیے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ، جبکہ اٹھا لیا ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو بالکل ایسے جیسے سائبان ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے تعبیر کرنا کہ زلزلہ تھا، اور زلزلے میں تو محسوس ہی ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شے تمہارے اوپر گر پڑے گی، ابھی دیوار آ پڑے گی، چھت گر جائے گی، تو یہ ساری تعویلات در حقیقت اس ایک اصول کو پہلے سمجھ لیں کہ یہ نسل انسانی کے عہد طفولیت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس وقت قدم قدم پر خرق عادت ہوتا تھا، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ اپنے قوانین طبیعی کو توڑ کر اپنی قدرت کا اظہار فرماتا تھا۔ تو اگر اس اصول کو ایک دفعہ انسان تسلیم کر لے گا تو پھر بار بار جو ہے اسے خام خواہ تردد کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔